اور ان کی باتوں میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں انہیں ہم قبول کرتے ہیں، لیتے ہیں، ان پر ان کے شکر گزار ہوتے ہیں، ان پہ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور جہاں پر ان کی بات بشری تقاضے، ان کی اپنی زندگی کے حالات وغیرہ کے اعتبار سے ان کی باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کے جو مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں، آپ کی تعلیمات، آپ کی حدیث، دین کی باتوں کے خلاف ہیں، انہیں ٹھکرانا ہی ہم واجب سمجھتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ان کی باتوں کو ٹھکرا دینا ذرہ برابر بھی ان ائمہ کرام کے لیے توہین نہیں ہے۔ اور اس پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، کئی بار ایسا کہیں کہ جو ہے کوئی مان لیجیے رفع دین کا مسئلہ، اچھا آپ رفع دین کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے، تو گویا ہم تو نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا نہیں کرنا چاہیے، تو گویا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دین کو نہیں سمجھا۔ یہاں دین کی بات تو نہیں ہے، یہاں دین کی ایک چھوٹی سی چیز کی بات ہے، پہلے اس پر رہیے، پورے دن پہ مت آئیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں سمجھا تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ ابو حنیفہ سے کروڑوں خربوں گنا زیادہ علم، سمجھ، عربی زبان کی طاقت، اور وہ کچھ حالات رکھنے والے، جن حالات میں ان چیزوں کو سمجھا جائے وہ حالات رکھنے والے بھی بہت ساری چیزوں کو یا اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو نہیں سمجھ سکے یا نہیں جان سکے۔ تو رفع دین کے بارے میں صحیح بات تک امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا نہ پہنچنا یا اس بارے میں ان کی ناجانکاری، یہ ان کی کمی نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے کی دروس میں بات آئی ہے کہ صحابہ کرام کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں، موجود ہیں، معروف و مشہور واقعات، جن میں صحابہ کرام ان روایات کو نہیں جانتے ہیں۔ آپ لے لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، ابھی آپ کی لاش مبارک موجود ہے، دفن تک نہیں کی گئی ہے، آپ کو دفنایا نہیں گیا ہے، اور صحابہ کرام کے یہاں اختلاف ہو گیا خلیفہ بنانے کے مسئلے میں۔ ایک فطری کچھ ایسے سادے لوگ جن کے اندر ایک اختلاف نارمل انداز میں جاتا ہے، اسی طرح کا اختلاف اپنے اپنے طور پر جس کو بہتر سمجھ رہے تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ خلیفہ ان کو بنا دیا جائے۔ انصار نے اپنے اندر سے سب سے بہتر جس کو بہتر ترین سمجھا خلافت کے حقدار کہا یہ خلیفہ بنیں گے، اور مہاجرین نے اپنی طرف سے پیش کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پا کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے سب سے افضل شخص، جب وہ خبر پاتے ہیں اور آج تشریف لاتے ہیں، جب تشریف لائے تو دیکھا لوگ ان اختلافات میں پڑے ہوئے، کہتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بلایا اور بتایا جو روایت ہم نے اس باب میں، اس کتاب میں سب سے پہلی روایتوں میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، جو خلفاء میرے بعد ہوں گے وہ قریش کے ہوں گے۔ سیکنڈ کا تردد کیے بغیر انصار نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا کہ اس میں ہمارا کچھ نہیں۔ اب کوئی کہے ابو حنیفہ سے بہتر کیا وہ انصار نہیں تھے رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ؟ وہ نہیں حدیث جانتے تھے، وہ اتنے مہاجرین تھے وہ بھی نہیں جانتے تھے، انصار وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بتایا، حدیث پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب اپنی اپنی طرف الگ ہو گئے، بات ختم۔ اب انصار کا کچھ دخل نہیں، وہ اختلاف ہی ختم ہو گیا۔ تو نہ جاننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ تصور کیجیے، ایک فطری نیچرل بات ہے، یہ نیچرل انتہائی طبیعی ہے، نارمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو فجر کی صلاۃ ادا کرنے گئے، فجر کی صلاۃ میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے آپ سے فجر کی صلاۃ کا طریقہ وغیرہ وغیرہ بہت کچھ سیکھا، پھر آپ کے ساتھ بیٹھے اپنے خواب بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی باتیں بتائیں۔ اب جب نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس ہوتے ہیں، تو بیوی کے ساتھ ہونے والی باتیں ابو بکر کیسے جان سکتے ہیں، اور مدینے کے دوسرے صحابہ کرام اپنے گھروں میں بیٹھ کے کیسے جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ باتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی بتائیں گی نا۔ اب وہ صحابہ کرام نہیں جان پائے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اسی لیے کسی صحابی نے چھوڑ دیے ان فقہائے کرام، ان فقہائے کرام میں سے بھی کوئی ایسے نہیں، یہ جو کہتے ہیں نا امام کی توہین اور یہ آپ، وہ خود، اچھا ایک بار ابھی اور ایک کام کی بات بتاؤں گا آپ کو کہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں توہین نا، وہ خود اس میں پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ توہین ہے تو سب سے زیادہ وہی کرتے ہیں۔ جی ہاں، خیر، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کی بیویوں کو معلوم ہے، وہ بیویاں بتائیں گی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آتے تھے. اپنی بیویوں کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے گھریلو چیزوں میں ہاتھ بٹاتے تھے. یہ ابو بکر تو بتانے سے رہا جو اپنے گھر میں سویا ہوا ہے. کیسے جان پائیں گے ان چیزوں کو؟ ایک دم انتہائی طبیعی بات ہے. ابھی آپ نے اس سے پہلے اسی صحیح مسلم میں حدیث گزری ہے کہ ایک مجلس میں اپنے باپ سے پوچھ رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور صحابی سن رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ بتا رہے تھے جب تک کسی نے کچھ آواز کی. میں ہم ہی جو باتیں بول رہے ہیں, ہو سکتا ہے جو قریب میں وہاں اچانک سے ان کا موبائل تیز بج جائے, کسی کو چھینک آ جائے, بغل میں نہ سن پائے, جملہ چھوٹ جائے. نارمل بات ہے. صحابہ کرام انسان تھے, اپنی تجارت میں جاتے تھے, اپنی اونٹوں کے پیچھے جاتے تھے چرانے, اپنی کھیتی میں جاتے تھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے مدینے کے لوگ گویا کہ اعوذ باللہ, یہ تصور کیسا تصور ہے, کیسا خیال باطل ہے کہ سارے صحابہ کرام گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دن رات پوری زندگی چمٹے رہے. تبھی تو سب کہہ سکیں کہ مجھے حدیث میں نے سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انسانی زندگی میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے صحابہ کرام نے لیا, بہت ساری دوسرے صحابہ کرام نے پایا. وہ مشہور واقعہ دیکھیے, صرف ایک اسی واقعے کی طرف اشارہ کروں گا چونکہ یہ معاملہ مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں بہت ساری نہیں تو تردید کے قابل نظر نہیں آتا. جی ہاں بھائی, آپ ایک ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. وہ نہیں ماننا تو نہیں ماننا, آپ کے ذریعے دھری کے ذریعے قرآن کریم میں ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اور اس کا جواب کیا دیں گے؟ لیکن وہاں معاملہ اصل میں ماننے نہ ماننے کا ہے, معاملہ دلیلوں سے مطمئن ہونے کا بالکل نہیں. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعوذ باللہ جنگ بدر میں جنگ احد میں لوگوں کو بھیجا تاکہ میرے 70 صحابہ کرام مارے جائیں. جانتے تھے پہلے سے اگر مارے جائیں گے تو کیوں ان کو, چلیے وہ چھوڑ دیجیے, شہادت ملے گی. ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ کہنے والے ہو سکتے ہیں, انہیں شہادت دلوانے کے لیے بھیج دیا, چلیے مان لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہاں ایک جنگ کے بعد وہاں چھوڑ دیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ الزام لگے. اعوذ باللہ, نہیں آپ جانتے تھے ایسا ہونے والا, اس کے باوجود بھی ایسا ہونے دیا. کیسی بےہودہ باتیں. تو معاملہ یہاں دلیلوں کا نہیں, دلیلوں کی وضاحت کا نہیں. جس کے لیے جو ہے عمل کرنا ہے, صحیح راستے کو اپنانا, اس کے لیے ایک بات کافی ہے. جسے نہیں عمل کرنا اس کے لیے 10 دلیلیں سینکڑوں دلیلیں بیکار ہیں. ٹھیک ہے, تو اب صحابہ کرام چلیے خود چھوڑ دیجیے ان کو. کیا آپ کے امام نے یہ بات کہی ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے کہ تقلید کیجیے, حدیث میں نہیں ہے, صحابہ کرام نے حکم نہیں دیا نہ اپنے بارے میں نہ اپنے کسی دوسرے صحابی کے بارے میں. ٹھیک ہے, ان فقہائے کرام نہ تابعین میں سے کسی نے ایسا کیا, بلکہ اس کے عکس سب کی دلیلیں ایسی ملتی ہیں جنہوں نے اسے منع کیا ہے. چلیے کیا ان ائمہ کرام نے کہا کہ میری تقلید کی؟ کوئی دکھا سکتے؟ کبھی نہیں دکھا سکتا, کسی حال میں دکھا نہیں سکتا. چلیے ان اماموں کے بڑے شاگردوں نے ایسی بات کہی نہیں کہی, بلکہ اس کا الٹا کر کے دکھایا اپنے اماموں کی رائے کے مخالف جا کر کے. اس لیے بیان کرتے ہیں لوگ کہ کیا نام ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2/3 مسائل میں اپنے امام سے مخالفت کی ہے. کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے امام کی بات نہیں مانی جب وہ کہہ کر گئے تھے؟ تو ان تمام پوری مدت میں, ان پورے ادوار میں صحابہ سے لے کر کے ائمہ کرام تک کہیں ہے ہی نہیں کسی نے کہا میری تقلید کرو. بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے لا تقلدنی ولا تقلد امام مالکا ولا شافعیہ ولا سفیان الثوری, میری تقلید نہیں کرنا, امام شافعی کی تقلید نہیں کرنا, امام مالک کی تقلید نہیں کرنا, سفیان ثوری کی تقلید نہیں کرنا, بلکہ علم وہاں سے لینا جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے. وخذ من حیث اخذوا. ٹھیک ہے, تیسری چیز جو میں بہت کام دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مطلب ہم اہل حدیث اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کو نہیں مانتے, پہلے یہ جملہ دھیان دیجئے, اسی طرح نہیں ہے, اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. کیا نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں ان کو امام مانتے ہیں, ہاں بالکل مانتے ہیں. ان کو قابل احترام گردانتے ہیں, بالکل قابل احترام گردانتے ہیں.
ان کو علماء مانتے ہیں، ان کو فقہ، علماء کو علماء نہیں کہیں گے، فقہ کو فقہ نہیں کہیں گے، مفسرین کو مفسرین نہیں کہیں گے، محدثین کو محدثین نہیں کہیں گے، اولیاء کو اولیاء نہیں کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ مانتے ہم انہیں معصوم عن الخطا نہیں مانتے، ہم انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک نہیں پہنچاتے، یہ نہیں مانتے ہیں۔ ہاں یہ ہے تو ہے، بالکل کھلا اعلان ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں کسی کو نہیں لاتے، کیونکہ یہ لانا جائز ہے ہی نہیں، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی طرف بلایا ہے، نہ اس کام میں حکم دیا ہے، نہ صحابہ کرام نہ تابعین نے کسی نے اس کا حکم نہیں دیا، نہ کسی نے بات کی۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث احترام نہیں کرتے تو یہ ایسی ہی جھوٹ ہے جیسے میں اس وقت کہوں سورج نکلا ہوا ہے، جی ہاں، اس کی کوئی سچائی نہیں۔ کیوں؟ اہل حدیثوں نے اپنی فقہ کی مستقل کتابیں اسی لیے تو آج تک نہیں لکھی ہیں، آپ کی کتابوں سے اہل حدیث کے مدارس میں سارے مسلک کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، قدوری پڑھائی جاتی ہے وغیرہ، عقیدہ طحاویہ یہاں سے لے کر مدینہ چھٹی اور دوسرے کیا نام ہے تمام مدارس میں حدیثوں کے ہاں آپ کی حنفی فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ہمارے عقیدے میں فقہ کی کتابیں، قدوری ہے، اس کے علاوہ بدایت المجتہد تو خیر فقہ مقارن میں ہو گئی، گھر سے فقہ مالکی کی لکھی ہوئی ہے ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کی، مالکی ہیں وہ لیکن فقہ مقارن میں، یعنی چاروں مسلکوں کے اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں، تو فقہ مقارن ہو گیا، یہ اسی کلاس میں جا کے پڑھائی جاتی ہے۔ قدوری پڑھاتے ہیں، اور کچھ اور کتابیں میرے ذہن میں خود میں نے پڑھی ہیں، اس وقت اچانک نہ ہے، ہدایہ بھی کچھ جگہوں پر ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ایک کتاب اور ہے، خیر